आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Uzaifa. I am consultant gastroenterologist and hepatologist. Did my FCPS in gastroenterology from College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently practicing in Maroof International Hospital as a gastroenterologist. آج ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کہ ہیپاٹائٹس بیسکلی ہوتا کیا ہے اور اس کے جو ہیں وہ کازز کیا ہیں اور پھر اس کی پریونشنز کیا ہیں اور کچھ متس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو جو ہیپاٹائٹس ہے بیسکلی جو اگر جنرلی اس کا مطلب لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگر کی سوزش یا انفلیمیشن۔ تو وہ کس کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن موسٹ کامن جو وجوہات ہیں اس میں ہیپاٹائٹس جو وائرسز ہیں جو ہیپاٹائٹس کاز کرتے ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس اے وائرس ہے، ہیپاٹائٹس بی وائرس ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس ای ہے۔ تو یہ جو موٹے موٹے وائرسز ہیں وہ یہ ہیپاٹائٹس کاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکوہولک ہیپاٹائٹس بھی ہے، کچھ میٹابولک کازز آف ہیپاٹائٹس بھی ہیں، جیسے کہ ولسن ڈیزیز شاید آپ نے نام سنا ہو، جس میں جسم میں کاپر کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ جگر کی انفلیمیشن یعنی کہ ہیپاٹائٹس کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی یا فیٹی لیور کی وجہ سے بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ آج ہم جو گفتگو ہے وہ وائرل ہیپاٹائٹس تک ہی محدود رکھیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جو وائرل ہیپاٹائٹس ہوتا ہے ان کے جو سائن سمپٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دن سے بھوک نہیں لگ رہی، یا آنکھوں کا جو رنگ ہے وہ پیلا پڑ گیا ہے، تھوڑا سا بخار کی کمپلین کر سکتا ہے، کہے گا کہ آپ میرے جو ہے وہ دائیں جانب پسلیوں کے نیچے درد ہو رہا ہے، الٹی یا متلی کی جو ہے نا وہ کیفیت ہے، اس قسم کی جو ہے نا وہ یوزولی کمپلینز ہوتی ہیں۔ پھر جب آپ اس کے ایل ایف ٹیز وغیرہ بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو جگر کی سوزش ہے یا وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو پھر جب فردر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ پھر اس میں ہیپاٹائٹس اے بی سی ای ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کاز آف ہیپاٹائٹس بیسکلی کیا ہے۔ سیویئر کیسز جو ہیں ان میں پیشنٹ جو ہے وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ جو ہے نا اس کو کوئی غنودگی سی ہونا شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ نکاہت ہونا شروع ہو گئی ہے، یا بالکل بے ہوش ہو سکتا ہے، اور یا جسم پہ جو ہے نا وہ دبے بھی بننا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی اب ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ اباؤٹ 95 to 96% کیسز میں وائرل ہیپاٹائٹس چاہے وہ کسی بھی کاز کی وجہ سے ہو وہ خود سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف آپ کو ڈاکٹر نے جو ہے نا صرف یہ کچھ تھوڑی بہت دوائی دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ڈائٹری ایڈوائس دیتے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ چیزیں کھائیں، پھل سبزیاں وغیرہ زیادہ استعمال کریں، جوسز فریش جوسز زیادہ استعمال کریں۔ تو یہ بنیادی وہ آپ کو ڈائٹری بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی تھوڑی بہت آپ کو میڈیسن دیں گے۔ اور امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فالو اپ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جگر کے ٹیسٹ جو وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کروانے پڑتے ہیں کچھ عرصے تک کے لیے۔ اس کے بعد عمومی طور پہ یہ خود ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے متس بنائی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ فلانے پیر کے پاس چلے جائیں، فلانے عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو جو ہے نا وہ چینی دم کر کے دے دیں گے، تو چینی کا اگر رنگ تبدیل ہوا تو وہ آپ کو پیلا ہو گیا تو وہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، نہ ہوا تو نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی دھاگا وہ گلے میں ڈال کے دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو ہے نا وہ رنگ بدلتا جائے گا اور جو اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑھتی جائے گی تو اس کے حساب سے آپ کا ہیپاٹائٹس ٹریٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بیسک متس ہیں، تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب پریونشن میں جو ٹاپ پریونشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ بی ویکسینیٹڈ اگینسٹ ہیپاٹائٹس۔ تو ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس ای کی ویکسین موجود ہے۔ تو اگر کسی کو آپ کے قرب و جوار میں نہیں ہے ہیپاٹائٹس تو آپ جو ہے نا وہ اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں ہیپاٹائٹس کی، اسپیشلی ہیپاٹائٹس بی اور اے کی۔ ویکسینیشن کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپشن ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ کے قریبی گھر میں کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ سیف ہینڈ ہائیجین رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے واش روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھونے ہیں، کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ جو وائرل ہیپاٹائٹس ہیں یہ کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ آپ کا ان ٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ بہت کامن کاز ہے وائرل ہیپاٹائٹس کا کاز کرنے کا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیلے سے جو ہے وہ کوئی شربت پیا تھا، لیکن وہ ٹھیلے والا کلیم کرتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل فریش جوس بناتا ہوں، سب کے سامنے بناتا ہوں، مشین بھی میری بالکل نیو ہے،
لیکن پھر بھی کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو برف ہوتی ہے، برف کی جو سورس ہے وہ تو اس کی اپنی نہیں ہے نا، برف کسی اور جگہ سے جو ہے نا وہ پرچیز کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو آئس کیوبز بیسیکلی جو ہے نا وہ کاز آف ہیپاٹائٹس ہوتی ہیں ایسے کیسز میں. تو ان ٹریٹڈ واٹر یا ان ٹریٹڈ جو آئس ہے وہ بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، اسپیشلی اس سیزن میں. یہ سیزن جو ہے یہ ان وائرسز کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ فلرشنگ ٹائپ کا سیزن ہوتا ہے. اس سیزن میں بہت زیادہ ہیپاٹائٹس کے کیسز آتے ہیں. تو پانی اور اس کے علاوہ جو کھانا پینا ہے، جو خوراک ہے، وہ بھی آپ کی خاص طور پہ جو میٹ ہے یا شیل فش کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ پارشلی کوکڈ نہیں ہونا چاہیے، ویل کوکڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کی جو پریونشن ہے اس پہ بھی جو ہے بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ اپنا جو ہے وہ ریزر اور پرسنل یوز آئٹمز جو ہیں جیسے کہ نیل کٹر وغیرہ ہو گیا، اس کی آپ نے جو ہے نا وہ سیفلی یوز کرنے ہوتے ہیں. دوسرا ایک بڑی ضروری بات میں بتانا چاہوں گا کہ جو ڈینٹل پروسیجرز ہوتے ہیں دانتوں کے، وہ آپ نے کبھی بھی کسی غیر معیاری جگہ سے نہیں کروانے، کیونکہ وہاں پہ انسٹرومنٹ اگر صاف نہیں ہوتا تو ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بہت زیادہ جو کامن پھیلنے کی وجہ تھی پچھلے کچھ عرصے میں، وہ یہی ڈینٹل پروسیجرز ان پروٹیکٹڈ اور ان ٹیسٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژنز ہوئیں یا کسی ایسی جگہ پہ سرجری کروائی گئی جہاں پہ انسٹرومنٹ صاف نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز رپورٹ ہوئے. اور پھر اب چونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی میں زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے کرونک ہیپاٹائٹس بنانے کا، تو جب وہ کرونک ہیپاٹائٹس بناتا ہے تو پھر اینڈ پہ جا کے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، لیور کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی کو ہیپاٹائٹس سے ریلیٹڈ اس طرح کے کوئی سائن سمٹمز ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلوا لیں کہ ہیپاٹائٹس کون سا ہے. پھر اس کے بعد اس کی مینجمنٹ یوزولی آسان ہی ہوتی ہے. تو ہماری آپ کو یہی ایڈوائس ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں دوستوں یاروں میں رشتہ داروں میں کسی کو ہیپاٹائٹس کے سائن سمٹمز موجود ہیں تو آپ ان کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ لے کے جائیں اور ان کے ٹیسٹ بھی کروائیں اور ان کا پراپر علاج کروائیں. جزاک اللہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.